بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 81 ہے، 81، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کی تلاوت و تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی جو معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا، اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفروا کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا وہ جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا تو انہوں نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ سو اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر۔ ترجمہ یوں ہے، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب پہنچی جو اس کتاب کو سچا بتاتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں کامیابی طلب کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ چیز آتی ہے جس کو وہ جانتے تھے تو صاحب انکار کر بیٹھے، بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والوں پہ۔ اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن مجید آئی جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس۔ دوسری بات، باوجود یہ کہ وہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں کرتے تھے۔ تیسری بات، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ چوتھی بات، بس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے کافروں پر۔ بزرگان محترم، یہاں 2 آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے، ایک تورات اور دوسرے قرآن مجید۔ یہودیوں کے پاس تورات پہلے سے تھی، اس تورات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کی پیشن گوئی کی گئی تھی اور موجود تھی، اور وہ کافروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں، آپ کے بھیجے جانے کے بارے میں نبی بنا کر بتلاتے بھی تھے آپس میں، اور آپ کے اوصاف حمیدہ نیک صفتوں کا تذکرہ بھی وہ لوگ آپس میں کیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی یہودیوں کی مدینے کے کافروں سے لڑائی ہو جاتی اور کافروں سے شکست کھا جاتے تھے تو یوں دعا کرتے تھے کہ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ مبعوث ہونے والے آخری پیغمبر کے طفیل میں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس دعا کی برکت سے کافروں کو شکست ہو گئی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سرکش یہودیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف انکار کر دیا، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جو کچھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے اس بات سے وہ مکر گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ان یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو، تم تو ہمارے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دعا کیا کرتے تھے، اور اس وقت ہم مشرک تھے اور تم ہم کو خبر دیتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کے اوصاف بھی تم بیان کرتے تھے۔ تو یہودیوں میں سے ایک نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز آئی ہی نہیں جس کو ہم جانتے ہوں، اور نہ ہم ایسی کسی چیز کا تم سے تذکرہ کرتے تھے، صاف طور پر مکر گئے۔ جب یہ آیت کہی گئی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کتاب پہنچی جو اس کتاب کو سچا بتاتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات، اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں ان کے ذریعے کامیابی طلب کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ چیز آئی جس کو وہ جانتے تھے تو صاف انکار کر بیٹھے کہ ہم اس چیز کو جانتے ہی نہیں۔ ایسے جھوٹے اور مکار کافروں پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس آیت کے مطابق جو مصدق لما معہم والی تصدیق ہے، جس میں تصدیق کا تذکرہ ہے، مختلف آیت قرآن مجید میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 رسول من عند اللہ مصدق لما معہم،
سورہ آل عمران آیت نمبر 50 ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 12 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. سورۃ الانفال آیت نمبر 19 ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. یہ فتح سے متعلق ہے. اور سورہ یوسف میں ہے 41 اور سورہ کہف میں ہے 22 اور سورہ مائدہ میں ہے 83. یہ وہ آیتیں ہیں جس میں ما عرفوا من الحق والی آیتیں وغیرہ وغیرہ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.